الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آج ہم جو باب پڑھ رہے ہیں یہ باب نمبر 31 ہے. باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، اپنی لونڈی اور اپنی بیوی کو جو ہے اس کو تعلیم دینا. اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو بردہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین لوگ ایسے ہیں جن کے دوہرے اجر ہیں، جن کو دگنا ثواب ملتا ہے. رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ تعالی وحق موالیہ، اور ایسا غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالک کا حق ادا کرتا رہا. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، اور ایسا آدمی کہ جس کے پاس لونڈی تھی، اس نے اسے ادب سکھایا اور اچھے طریقے سے اسے تعلیم سے آراستہ کیا، اس کو ادب سکھایا اور تعلیم سکھائی. فأحسن تعلیمها، اور ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دیا. فتزوجها، اور پھر اس سے نکاح کر لیا. فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. یہ بڑی ہی زبردست حدیث ہے جس کے اندر بہت ہی اہم چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. ایک تو تعلیم کی اہمیت یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی کس قدر آپ کے ہاں اہمیت تھی. اور دوسری جو چیز ہے وہ اس کے اندر عورتوں کی تعلیم کا خصوصی طور پر ذکر جو ہے وہ موجود ہے. یعنی بیوی اور لونڈی بھی اہل خانہ کے اندر آتی ہے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کی ایک حیثیت تھی. تو آپ نے ان دونوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر بات کی. اس پر بات آج کل کے زمانے میں اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے، جیسے ابھی افغانستان کی اسلامی حکومت کے بارے میں یہ جو خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے کچھ عرصے کے لیے، تو اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ شور ڈلا ہے. تو اس ذہن میں بھی سوال بھی آتے ہیں کہ یہ کیا عمل ہے اور اس حوالے سے کیا درست رویہ ہونا چاہیے. تو اس حدیث کے ضمن میں ہم ان ساری باتوں کو بھی آج جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس حدیث میں جو تعلیم کا لفظ ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ذکر فرمایا. تو آپ نے تعلیم کا لفظ بھی بولا ہے فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا. اور اچھا، اب یہاں سوال یہ ہے کہ تعلیم سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تعلیم جو ہوتی ہے کسی بھی نظریے کے ماننے والوں کا اس نظریے کو اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنا، اس کا جو ذریعہ ہے وہ تعلیم ہے. یعنی اگر کوئی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے
آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسلام کو سچا دین سمجھتا ہے اور اسی کے اندر دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کو اسلام ہی کو سمجھتا ہے کہ اسی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے، تو اس کے لیے اس عقیدے کو، اس ایمان کو، اس نظریے کو اگلی نسل کو منتقل کرنے کا جو عمل ہے وہ تعلیم سے ہوگا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو بے دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، اس نظریے کے اوپر کھڑا ہے کہ مجھے نہیں پتا خدا ہے یا نہیں ہے، یا سیکولرزم اور لبرلزم کے نظریات کا محافظ ہے، جیسا کہ آج کا ویسٹ ہے کہ جہاں انسان ہی ہدایت کا منبع اور مصدر ہے، حق اور باطل کیا ہے اس کا فیصلہ آسمان سے اترنے والی وحی کی روشنی میں کرنے کی بجائے خود انسان یہ اپنے آپ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر لے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، جسے چاہے حق کہے اور جسے چاہے باطل کہے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے تو مرد سے مرد کے نکاح کو حلال کر لے، اور چاہے تو مرد اور عورت کے نکاح کو جو ہے وہ مشکل ترین بنا دے، اس کو ایک بری شکل کے اندر پیش کر دے۔ تو یہ جو کوئی بھی نظریہ، چاہے وہ اسلام کا ہے یا کوئی کسی اور فکر کا ہے، اسلام کے مد مقابل کسی اور دین کا ہے، تو اسے اس نظریے کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا جو اس کے پاس جو طریقہ ہے وہ تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے لیے اسکولز بنتے ہیں، کالجز بنتے ہیں، مدارس بنتے ہیں، یونیورسٹیز بنتی ہیں۔ تو اب جو مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، وہ لازمی طور پر کسی بھی بے دینی کی تعلیم کو تو روکے گی، ایسی تعلیم کو کہ جو بے حیائی پر قائم ہو، ایسی تعلیم کو کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر اور شرک پر قائم ہو، اس کو تو وہ روکے گی۔ اور اگر کوئی اسلامی حکومت ایسا نہیں کرتی تو الٹا اس حکومت کے اوپر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوگا کہ یہ آیا کہ اسلامی کہلانے کا حق بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی فرد، خاندان، وہ اپنی بچیوں کو مکمل تعلیم سے روک دے، یہ بدترین جہالت ہوگی اور غلط فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کے اپنے دین کے مطابق بھی جو تعلیم ہے اس سے بھی روک دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دینی تعلیم، ٹھیک ہے، جب ہم دین کے نقطہ نظر سے تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دنیا کے علوم کی تعلیم بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کی دنیا کی بھلائی اور خیر ہے۔ میڈیکل سائنس کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، ٹھیک ہے، معیشت کا علم ہے، جو اسلامی معیشت ہے اس کا علم ہے، اس سمیت جتنے بھی دیگر شعبہ جات ہیں، تو ان کے اندر جو تعلیم ہے وہ امت پر فرض کفایہ ہے، اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ وہ علوم اور فنون جن کے اندر معاشرے کی، ریاست کی، ٹھیک ہے، اسلامی ممالک کی، جس کے اندر ان کا دفاع ہے، ان کی حفاظت ہے کہ اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہے، ان کی ضرورت ہے، تو وہ اس تعلیم کو حاصل کرنا امت کے اوپر فرض کفایہ ہے کہ بعض لوگ اگر اس کو نہیں سیکھیں گے تو ساری کی ساری امت گناہ گار ہوگی۔ اور اسی طرح آخرت کے حوالے سے بنیادی تعلیم حاصل کرنا، نماز، روزہ، ٹھیک ہے، حج، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا علم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں کا پھر اسپیشلائزیشن کرنا، علماء بن جانا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مطلوب ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی دیکھیں تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ نے خاص طور پر جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ فوکس کیا ہے
کیونکہ جاہلی معاشرے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر عورت کے حوالے سے، عورت کی تعلیم کے حوالے سے، عورت کو اس کے حقوق دینے کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے وہ جہالت پائی جائے گی۔ چاہے آپ بر صغیر کے کلچر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا عرب کے مشرکین کے حالات کو دیکھ لیں، یا کسی اور کلچر کو دیکھ لیں، تو وہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک عورت کو اس کا حق دینا وہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص طور پر اس حدیث کے اندر عورت کو، اور عورت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے ذکر جو ہے وہ اس کا کیا ہے، اما کا، جو یعنی جو کہ لونڈی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ پسا ہوا طبقہ ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ جو ہیں اور مشرکین عرب، وہ خصوصاً لونڈی کو تو کوئی حق ہی نہیں دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی کو تو اپنا حق سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کے ہاں ایک عادت تھی۔ تو اسلام نے آ کر کے اس بری صفت کو، اس بری چیز کو ختم فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت میں اور عورتوں کے اندر جو ہے پھر لونڈی میں اس کو کر کے گویا آپ نے تمام ان طبقوں کو کہ جو دبے ہوئے ہیں ان کو ان کا حق دلانے کے حوالے سے ایک اہم جو ہے یہ حدیث ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ جو افغانستان کے اندر انہوں نے کیا ہے، تو غالب گمان یہی ہے، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ انتظامات ایسے کر رہے ہیں جس کے ذریعے مسائل کے اوپر قابو پایا جا سکے اور تعلیم کے نظام کو بہتر طور پر جاری کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں پر مکمل طور پر عورت کی تعلیم کو بند کر دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک ناپسندیدہ اور خلاف شریعت فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو فوراً حل ہونا چاہیے، اس مسئلے کو فوراً حل ہونا چاہیے۔ اور اگر اسی طرح کوئی والد ہے، کوئی جو ہے کوئی خاندان ہے، کہتا جی نہیں جی ہم تو بچیوں کو نہیں پڑھاتے، بس پانچویں کرا کے گھر بٹھا لیتے ہیں، ہے نا، تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر بچی کے پاس پڑھنے کے مواقع موجود ہیں اور محفوظ جگہ موجود ہے پڑھنے کی، تو آپ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، حتیٰ کہ اگر وہ دنیا کا کوئی ہنر بھی سیکھ لیتی ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو سکھایا جائے، ان کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں البتہ ان کو ایسی جگہوں سے بچانا کہ جو اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں، کہ یا انسان کو نظر آتا ہے کہ یہاں جانے سے، اس ادارے میں جانے سے ان کے اوپر برا اثر پڑے گا، تو یقیناً اس ادارے کو تو تبدیل کر لینا چاہیے، لیکن اس تعلیم کو بند کرنا یہ درست چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث میں کچھ اور چیزیں بھی بڑی اہم ہیں جو غور کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اپنے نبی پر، ٹھیک ہے، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، انہیں حضور علیہ السلام کی دعوت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لے آتا ہے آپ کے اوپر بھی، تو اس صورت کے اندر اس کو دوہرا اجر ملے گا کہ وہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کیا، تو گویا اس نے دوہرے اجر کے لائق جو ہے وہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس سے یہ کہیں نہیں نکلتا کہ محض اگر اب ایک آدمی کہتا ہے جی دیکھیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے نبی پر تو ایمان لاتا ہے لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب ہے اس کو ایک اجر تو ملے گا۔ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، ایک اس حدیث کے اندر اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ احادیث کو ملا کے
بات کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو میری نبوت کے بارے میں سن لے، جو یہودی اور جو نصرانی اور ایمان نہ لائے، تو یہ شخص جہنم میں جانے والا ہے، یہ شخص جہنم کے لائق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد اب پچھلے جتنے بھی ادیان ہیں، پچھلی جتنی بھی شرائع ہیں، شریعتیں ہیں، وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں، سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو ان کو ماننا، ان پہ عمل کرنا، یہ اس دور میں آپ کی نبوت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، اس کے اندر کوئی نجات نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا، اس سے وہ ہرگز ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس حدیث کا اصل اطلاق جو ہے وہ بنیادی طور پر حضور کے زمانے کے حوالے سے ہے، کہ جب آپ کی نبوت کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا میں نہیں پہنچا تھا، تو اس وقت کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور ان کو جو ہی آپ کی نبوت کا پتہ لگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ تو گویا وہ پہلے بھی مسلمان تھے، اور پھر وہ آپ پر ایمان لانے کے بعد ان کا اسلام جو ہے وہ مزید یقینی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس حدیث کا اطلاق جو ہے بنیادی طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے کے عیسائیوں کے بارے میں، کیونکہ آج کل تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو تذکرہ ہے وہ ساری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان کون ہیں اور کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر ایک بڑا اہم نکتہ ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ لونڈی کا ذکر یہاں پر موجود ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جو غلام کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے کہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، لونڈیوں کو اور غلام کو؟ یعنی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور جی دیکھیں اسلام لونڈیوں اور غلام جو ہے اس کے تصور کو پیش کرتا ہے۔ بھائی اسلام پیش نہیں کرتا، یہ ایک سچویشن تھی جو اس زمانے میں موجود تھی۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، اور جب جنگ ہوتی تھی تو دوسری قوم کے جو لوگ قید میں آتے تھے انہیں غلام بنایا جاتا تھا، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک جو ہے وہ معاشرتی سسٹم تھا۔ ٹھیک ہے؟ اسلام نے آ کے اس سسٹم کی اصلاح کی ہے، اسلام نے آ کے اس سسٹم کی اصلاح کی ہے۔ اصلاح کیا کی کہ بھئی وہ لونڈی اور غلام جو ہیں ان کو کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، تو اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دیے کہ بھئی جو تم کھاتے ہو وہ تم اپنے غلام کو کھلاؤ، اپنی لونڈی کو کھلاؤ۔ ٹھیک ہے، ان کو ان کے حقوق دیے اسلام نے۔ نمبر دو، اسلام نے ان لونڈی کے اور غلام کے کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کرنے کا پر بھی جو ہے ابھارا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ بہت ساری حدود کے اندر غلام آزاد کرنے کا اجر رکھا گیا، لونڈی کو آزاد کرنے کو حدود کے اندر رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ فتحریر رقبہ، ٹھیک ہے، تو گردن آزاد کرے گا۔ مختلف جو جرائم ہے اس کی حدود کے اندر جو ہے وہ لونڈیاں اور غلام کو آزاد کرنے کی پر جو ہے ابھارا گیا۔ اور اسی طرح سے لونڈی اور غلام کو اپنی قیمت ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا بھی اسلام نے جو ہے راستہ دیا کہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اسلام نے تو لونڈی کو آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کرنے کو جو ہے وہ اس پر بھی اس حدیث میں جو ہے ترغیب موجود ہے۔ تو ایک چیز جو کسی سسٹم کا حصہ ہو، جس کو مکمل طور پر تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، اس یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، تو اس کے اندر جس قدر بھلائی لانا ممکن ہو وہ بھلائی لے آئی جائے۔ اور اس سے میں ایک یہ بھی بات رکھنا چاہوں گا کہ مثلا آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں اسلام کا نظام ہونا چاہیے۔ بھئی اسلام کا نظام
इंसान के जहन में आता है कौन सा है इस्लाम का निज़ाम, तो इस्लामी निज़ाम खिलाफत है, ठीक है, खिलाफत का निज़ाम है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि खिलाफत तो कायम करना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि इस दौर में सारी दुनिया के ऊपर जो है बड़े बड़े बदमाशों का कब्जा है, तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, मईशत के को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ज़मीन को टुकड़ों के अंदर तकसीम करके, ठीक है, और ऐसे इदारे बना के, ऐसे सिस्टम्स बना के उनको कंट्रोल किया हुआ है। तो खिलाफत तो कायम नहीं हो सकती। तो भाई अब नहीं हो सकती, तो अल्लाह ताला ने जब हालात को बदला, जब दुनिया के हालात तब्दील हुए, दुनिया के ये बदमाश क्या बता, और इनका निज़ाम जो है वो न जाने कब खुदा जो है उसकी हिकमत हो, ठीक है, और ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर महज़ आप नारे मारते रहें कि खिलाफत, खिलाफत, या कोई उल्टी-सीधी हरकतें शुरू कर दें, जैसे उन लोगों ने की कि जिन्होंने बंदूकें उठाई, तलवारें उठाई, ठीक है ना? और वो इस्लामी मुल्कों के अंदर जो है वो फ़साद किया, और यहाँ धमाका, वहाँ पे धमाका, उसको मार, इसको मार, और नतीजतन खुद भी मर गए और उम्मत को भी मुसीबतों के अंदर डाल के चले गए, ठीक है? और मुसलमानों के ममालिक को कमज़ोर किया, उनके इदारों को कमज़ोर किया, ठीक है? और अवाम और दीनी लोगों को और मुल्की इदारों को आपस में लड़वाया, और नतीजा क्या निकला कि खिलाफत क्या आनी थी, वो जो है मज़ीद मुसलमान जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। काफ़िर कुफ़ार को, लिबरल्स को, बेदीनों को हंसने का मौका मिला, मुसलमानों को बदनाम करने का मौका मिला। तो भई अब फिर क्या करना चाहिए? अब आप इस्लाह का अमल करें। जितना मुमकिन है उतनी आप इस्लाह का अमल करें। ठीक है? आप जो है वो इस सियासी निज़ाम के अंदर ही रहते हुए, इसी फ्रेम के अंदर रहते हुए, दीन की नुसरत के लिए क्या कर सकते हैं, इस्लामी कानून साज़ी के लिए क्या कर सकते हैं, वो आप कर गुज़रिए। और जो शयातीन, जो लिबरल्स, जो अल्लाह ताला के दीन के दुश्मन या जाहिल लोग, ठीक है? जो लोग इस्लाम के खिलाफ कोई कवानीन बना रहे हैं, या कोई गलत, या कोई गलत जो है वो रास्ता इख्तियार, या कोई गलत जो है वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो उनके रास्ते को रोका जाए, ठीक है? जैसे हमारे उलमा ने किया कि कादियानियों को काफ़िर करार देने की कोशिश की। तो इससे ये पता चलता है कि आपने जिस सिचुएशन के अंदर है, उस सिचुएशन के अंदर काम करना होता है। यही इस्लाम का तरीका है। क्या कि उस ज़माने के अंदर एक मुआशरती हकीकत थी लोंडी और गुलाम का वजूद, ठीक है? तो इस्लाम ने उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर यकमुश्त ख़त्म करके, बजाय इसके कि पूरे मुआशरे को जो है किसी एक नई सिचुएशन में डाल दिया जाता, एक नई मुसीबत में डाल दिया जाता, इस्लाम ने उसको, उसकी इस्लाह की, उस सिस्टम की, या उसको बेहतर करने की जो है वो तरफ इस्लाम लेकर के गया। मैं ये नहीं कह रहा कि लोंडियों का होना और गुलामों का होना और गैर इस्लामी निज़ाम का होना ये एक बराबर है, ऐसा नहीं है। यकीनन ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि ये लौंडियों का और गुलामों का मैदान जंग के अंदर जो है वो पाया जाना, ये एक इस्लाम इसको कायम रखता है, ठीक है? इस्लाम इसको कायम रखता है। जबकि जो गैर इस्लामी निज़ाम है, उसको तो इस्लाम यकसर तौर पर बातिल तो करार देता है, ख़त्म ना भी करे, उससे बगावत का सबक ना भी दे, तो उसको बातिल तो कहता है कि भई ये बातिल है। अल्लाह के मद्दे मुकाबिल कानून साज़ी का पाया जाना, अल्लाह ताला की शरीयत को मुअत्तल करके इंसानों के कवानीन को नाफ़िज़ करना, ये खुल्लम-खुल्ला खुदा ताला के साथ कुफ़र है, ठीक है? तो मैं इन दोनों को एक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक चीज़ जो नापसंदीदा है, तो उसको भी जो है एक तरीके से उस सिचुएशन के साथ निपटा जाता है। एक तरीके के साथ उस चीज़ को बेहतर किया जाता है, ठीक है? तो इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ कि आज की हदीस में हमने जो मसाइल पढ़े वो ख़ासे अहम हैं। एक तो औरतों की तालीम के हवाले से कि ये निहायत अहमियत रखती है। कोई मुसलमान घराना, मुसलमान मुआशरा और इसी तरह मुसलमान रियासत जो अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ती है, और ख़ास करके वो हमारी जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुसलमानों की
हुकूमत कायम हुई है, यकीनन एक बहुत ही आज़माइशों के बाद और अल्लाह ताला ने उन पर रहम और करम किया। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि वो तालीम, औरत की तालीम का बंदोबस्त करें, ठीक है? इसको इसको जो है, इसको नेग्लेक्ट करना, हाँ, आप लिबरल्स की तालीम को बेशक रोकें, यकीनन वो आप पर पहला फ़र्ज़ है, आप बेदीनी की, बेहयाई की, इल्हाद की, कुफ़्र की तालीम को लाज़मी तौर पर रोकें, मगर फिर इस्लाम की जो तालीम है, दीन और दुनिया दोनों के हवाले से उसका इंतज़ाम करें, ठीक है? चाहे आप गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इस चीज़ को कम हल्का ना समझें कि जी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चियाँ बस इतना ही पढ़ती हैं। बच्चियों को पढ़ाना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए, जो उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, ठीक है? मैं ये नहीं कहता आप सबको ही डॉक्टर ही बनाएँ, ठीक है? सबको मतलब है पीएचडी करवाएँ, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो बच्चों को, बच्चियों को मौक़े अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के, कुछ कमाने के, कुछ सीखने के, कुछ काम करने के, ज़रूरी नहीं है कि हर तालीम के अंदर सिर्फ़ कमाना ही होता है। क्या आप तालीम के ज़रिए बच्चियाँ जो उनको जो शऊर मिलता है, वो उस शऊर को अपनी औलादों में मुंतकिल करती हैं, अपने मुआशरे के अंदर फैलाती हैं। तो इस चीज़ को जो है वो आम करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जो कहा, जो सुना, उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल। अच्छा, कोई आपके यहाँ सवाल हो तो बात हो सकती है।